اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ پھر سے آپ سب کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ شارٹ نوٹس پر تشریف لائے۔ آج کی پریس کانفرنس ایک تسلسل ہے خیبر پختونخوا حکومت کی اس کمٹمنٹ کا جو کہ آپ کو ریفلیکٹ کر رہی ہے۔ ہر جگہ پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت ہر سطح پر محروم طبقات کے لیے انصاف کے حصول کے لیے اور جو ریاست مدینہ کی اسپرٹ ہے جس میں کمزور طبقات کو اٹھانا ہے، ان کو رول آف لاء کے تحت، قانون کی بالادستی کے تحت ان کو ان کے حقوق دلوانا ہے۔ آپ نے ابھی ریسنٹلی دیکھا سینٹ کے الیکشنز میں بھی، اور جو ابھی کیسز بھی ہمارے چل رہے ہیں، عمران خان صاحب کی جدوجہد، 25 سالہ جدوجہد، وہ اس بات کی عکاسی ہے کہ ملک میں انصاف کا نظام رائج ہے، ملک میں غریب طبقات اٹھیں، پولرائزیشن ختم ہو۔ اسی سلسلے میں 25ویں آئینی ترمیم جس میں قبائلی اضلاع کا انضمام ہونا تھا، وہ کامیابی سے ہو چکا۔ صوبائی اسمبلی میں قبائلی اضلاع سے منتخب نمائندگان آئے، لیکن قبائلی اضلاع کے انضمام کے ساتھ ادھر کی جو محرومیاں تھی ان کا ازالہ کرنے کے لیے 3 بڑے آبجیکٹیوز تھے، 3 بڑے مقاصد تھے جس پہ قبائلی روایات کے تحت ہم ان کے ساتھ ایگری کر گئے۔ ایک جو اس کا بنیادی آبجیکٹیو تھا وہ یہ کہ جو موجودہ سہولیات ان کو مل رہی ہیں اس سے زیادہ ملے، جیسے کہ ترقیاتی کام ادھر ہو رہے ہیں یا ہو رہے تھے اس سے زیادہ ہوں، جیسے وہاں کے نوجوانوں کو تعلیم صحت کی سہولیات ملنا ہے وہ زیادہ ہو، ترقیاتی کاموں میں ان کی انکلوژن مزید زیادہ ہو۔ سب سے پہلا مقصد اس کا قبائلی انضمام کا 25ویں آئینی ترمیم کا یہ تھا۔ دوسرا مقصد یہ تھا کہ وہاں پہ جو قوانین نہیں ہے جس سے وہ لوگ محروم ہیں، وہ قوانین وہاں پہ لاگو ہو تاکہ ان کے بنیادی حقوق سیکیور ہو جائیں، محفوظ ہو جائیں۔ اور تیسرا جو قبائلی عوام کے ساتھ وعدہ تھا، کمٹمنٹ، پرومس ہوا، وہ یہ تھا کہ ان کی روایات کے تحت ان کے مسائل حل ہوں گے۔ ہم نے قبائلی اضلاع کی روایات کو کسی صورت نہیں چھیڑنا اور ان کو ہم قانونی تحفظ بھی دیں گے۔ اب جو اہم ایشو قبائلی اضلاع کے انضمام کے بعد ہم نے دیکھا، اور وہ تینوں آبجیکٹیوز کے ساتھ الائن بھی تھا، تینوں مقاصد کے ساتھ اس کا ایک وہ تھی، سنکرونائزیشن تھی۔ وہ یہ تھا کہ وہاں پہ قبائلی اضلاع میں لینڈ سیٹلمنٹ کے بہت زیادہ ایشوز تھے، وہاں پہ لوگوں کے زمینوں کے مسائل، ان کے جو انتقالات کے مسائل یا وہاں کے اونرشپ کے مسائل وہ ہمیں نظر آئے۔ اس کے لیے قبائلی مشران کے ساتھ مل کر اور ان کی قبائلی جو ہمارے بھائی ہیں، بہن بھائی ہیں، ان کے مشاورت کے ساتھ سب سے پہلے کام خیبر پختونخوا حکومت نے یہ کیا کہ لوکل گورنمنٹ ایکٹ کے سیکشن 118A کے تحت وہاں پہ ایک الٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن کی کلوز ڈالی گئی کہ ایک متبادل نظام ہو جس سے جرگے کی سپرٹ یا وہاں کی روایات کی سپرٹ برقرار ہے۔ لیکن مسئلے کی نوعیت اتنی سنگین تھی اور ہے کہ ہمارے جو قبائلی مشران ہیں ان کی طرف سے یہ انپٹس آئے، یہ فیڈ بیک آیا کہ اس کو ہم مزید الیبوریٹ کریں، مزید ان کو ہم امپاور کریں۔ تو 28/12/2020 کو خیبر پختونخوا حکومت نے صوبائی اسمبلی سے الٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن ایکٹ پاس کیا، جس کے تحت قبائلی اضلاع کے جو مشران ہیں، جو ثالثین ہیں،
ان کو وہ اختیار ملے جس سے وہ اپنے مسائل آپس میں مل بیٹھ کر ان کے مشاورت سے اور ان کی اونرشپ میں وہ حل کر سکیں. الٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن کے تحت ایک جرگے کا قیام جو کہ ہماری پختون روایات اور قبائلی روایات کی عکاسی کرتی ہے, ایک جرگے کا قیام فارملائز ہو گیا, یعنی قانون کے تحت ان کو ایک ایکسس مل گئی. اس میں الٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن ایکٹ میں ایک اہم کلوز جو ہے وہ ثالثین کی تقرری ہے, یعنی کہ اس علاقے کے مشران, وہاں کے لوگ اپنے ثالثین کا انتخاب کریں, ان کے تھرو اپنے مسائل حل کریں, اور پھر عدلیہ سے بھی ان کی بیکنگ ہو. یہ ایک بہت بڑا ایک اقدام تھا اور ہے کہ وہاں پہ یہ جو اتنے سال ہر سال سے مسائل چل رہے ہیں ان کو ایک احسن طریقے سے اور جو کہ روایات ہیں ان کے تحت حل کر دیا جائے. ثالثین کی سلیکشن جو ہے, جو کہ جرگہ کے مسائل کو وہ حل کریں گے, ان کی سلیکشن کو ایک شفاف طریقے سے لانے کے لیے ایک بہت ہائی لیول کمیٹی بنائی گئی, جس میں کمشنر, آر پی او, وہاں کے مشران, وہاں کے منتخب نمائندگان, سب کی کنسنسس شامل ہو. اور اس کے تحت وہ جو ثالثین آئے, اگر دو فریقین کے درمیان تنازع ہے تو وہ ثالثین ان کو مل بیٹھ کر ان کے مسائل حل کریں, اور ان کی ایک قانونی بیکنگ بھی ہو, کورٹ کی طرف سے بھی ان کی بیکنگ ہو, عدلیہ کی طرف سے بھی ان کی بیکنگ ہو, اور وہ اپنے مسائل اکارڈنگلی عدلیہ میں پیش کریں اور ان کو ایک لیگل فریم ورک کے تحت ہم لے کر آ سکیں. جو دونوں فریقین ہیں یا جو مدعیان ہیں وہ ثالثین کا انتخاب بھی خود کر سکتے ہیں, یعنی جو پینل آف ثالثین ہے یا ایلڈرز ہیں انہی میں سے وہ انتخاب کریں کہ جی یہ ہمارے مسائل حل کریں. تو ہم نے جو سپرٹ ہے اس کی کہ وہ اپنی روایات کے تحت اور ان کی انپٹ کے تحت وہ اپنے مسائل کو حل کریں, یہ ہم نے برقرار کیے رکھا. ثالثین جگہ کا انتخاب, وقت کا انتخاب اور ممبران کے بلانے کا انتخاب ان کے مشاورت سے کرے گی. یہ سپرٹ جو پارٹیسپیٹری گورننس کا ہے, جو اشتراک عمل کا ایک سپرٹ ہے, اس کے تحت برقرار ہوا. ہم نے اے ڈی آر کی پروسیڈنگ جو اس کا پروسیس ہوگا اس کو بھی فارملائز کیا تاکہ وہ ریکارڈ کا حصہ بنے, اس میں مدعیان کی بھی انپٹس ہوں کہ کل کو اس کو خدا نخواستہ مس یوز نہ کیا جائے. تو یہ ایک الٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن ایکٹ ہے. اب اس میں جو ثالثین کا کردار ہے اس کے لیے ایک اعزازیہ کا تعین بھی کرنا ضروری تھا. تو وہ جو کیس وہ سکسیسفلی حل کریں, کامیابی سے حل کریں, ان کے تحت ان کو پارٹیز کی طرف سے یعنی دونوں مدعیان کی طرف سے اعزازیہ بھی ملے گا ثالثین کو, جو کہ ہمارے ایک جرگے کی یا الٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن کی ایک روایت ہے, اس کے تحت ان کو وہ بھی ملا کرے گی. تو یہ اس کا بنیادی مقصد تو یقیناً یہ ہے کہ وہاں پہ جو یہ اتنے بڑے مسائل ہیں وہ اچھے طریقے سے بطریق احسن یہ حل ہو, لیکن ساتھ ہی ساتھ جو روایات کا برقرار رہنا ہے وہ بھی ہے, اور ہمارے عدلیہ کے اوپر ایک بوجھ ہے وہ بھی کم ہو جائے. تو یہ اس قانون کی بیسک سپرٹ تھی. یہ بہت زیادہ ضروری اس لیے آپ کو بتانا ہے کہ اس قانون سے نہ صرف قبائلی اضلاع بلکہ پورے خیبر پختونخوا میں ہمارے جو دیرینہ مسائل ہیں, سول اور جو کرمنل نیچر کے ہیں, وہ ہم اس کے ذریعے حل کریں اور قانونی فریم ورک کے تحت وہ ریزالو ہو جائیں. قبائلی اضلاع کے پرسپیکٹو میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہاں پہ لینڈ کے اور زمینوں کے مسائل بہت زیادہ سنگین ہیں, سال ہر سال سے وہ مسائل آ رہے ہیں. اس کے لیے یہ ایکٹ جو ہے لینڈ مارک ایکٹ ہے. اس کے تحت جو رولز کی فریمنگ ہے اسی ایکٹ کے تحت وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے. کابینہ سے اس کی اپروول ہو جائے گی بہت جلد, اور وہ بھی ہم نوٹیفائی کر لیں گے تاکہ مزید اس میں کسی قسم کی قانونی سکم موجود نہ ہو. اور ڈپٹی کمشنرز کو آلریڈی یہ مراسلہ جا چکا ہے کہ وہ اس کے تحت جو ثالثین کی سلیکشن ہے وہ بھی جلد از جلد کمپلیٹ کریں تاکہ جو زمینوں کے مسائل ہیں
یہ میں آپ کو بتا دوں قبائلی اضلاع میں ایک جو ایرا گزرا ہے, جو ایک دور گزرا ہے, اس میں یہ مسائل مزید سنگین ہو گئے تھے. اس کے لیے یہ ایکٹ لا کر ہم نے وہاں کی محرومیوں کے ازالے کے لیے اور وہاں کے جو بہت بڑے مسائل ہیں وہ حل کرنے میں اہم کردار ادا کیا. میں صرف یہاں پہ یہ ایڈ کرتا چلوں کہ خیبر پختونخوا حکومت اسی کمٹمنٹ, اسی ویژن کے تحت کام کر رہی ہے وزیر اعلیٰ محمود خان کی قیادت میں, جس کے لیے ہم بہت بڑی سطح پر جنگ لڑ رہے ہیں. وہ آپ کے سامنے ہے. ہم محروم طبقات کو اٹھانے کی وہ جنگ لڑ رہے ہیں جس کی ہر قیمت چکانے کے لیے عمران خان, وزیر اعظم عمران خان اور ہماری صوبائی قیادت وزیر اعلیٰ محمود خان ہم تیار ہیں. ہم نے سخت فیصلے کیے. آپ نے دیکھا کہ سینٹ الیکشن کے بعد وزیر اعظم نے اعتماد کا ووٹ لیا, جو کہ بہت سخت فیصلہ تھا, ہم نے کیا کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ انصاف کا بول بالا ہو, رول آف لا ہو, اور جو ہم محروم طبقات کو ریاست مدینہ کی اور فلاحی ریاست کی بات کر رہے ہیں وہ حقیقی معنوں میں وہ خواب شرمندہ تعبیر ہو. میرے ساتھ اس وقت پریس کانفرنس میں ہمارے معزز کیبنٹ ممبرز بھی موجود ہیں, غزن جمال اورگزئی صاحب جو اورگزئی سے ہمارے ایم پی اے ہیں, اور اقبال وزیر صاحب جو وزیرستان سے ایم پی اے ہیں اور دونوں منسٹرز بھی ہیں. میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اس ایکٹ کے حوالے سے اور قبائلی اضلاع میں جو عشرہ ترقی ہے اس کے حوالے سے خیبر پختونخوا حکومت نے بہت بڑی اچیومنٹس کی ہیں. ہم امید رکھتے ہیں, آپ سے یہ ہمبل ریکویسٹ ہے کہ اس ایکٹ کے بارے میں آپ مزید اویئرنیس کریٹ کریں تاکہ کسی قسم کا ابہام نہ ہو ہماری عوام میں, قبائلی اضلاع میں, اور ان کو ایک سینس آف اونرشپ بھی ملے. آپ سب کا بہت شکریہ.